تو بیٹا میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی عظیم معاشرے میں اور کسی بھی کامیاب معاشرے میں اس معاشرے کا مالی اور معاشی استحکام بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر معاشی طور پہ آپ مستحکم نہیں ہے تو وہ ایک مکمل معاشرہ نہیں کہلا سکتا۔ تو اس حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایک سمبل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک علامت کی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور ایک میسیج دینے کی کوشش کی اللہ نے اپنے انسانوں کو کہ اگر آپ نے ایک مضبوط معاشرہ بننا ہے تو ان پلرز کا ہونا ان معاشروں میں بے حد ضروری ہے۔ مطلب قابل اعتماد دوست ہونے چاہیے، بہترین ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے، اور بہترین قسم کا معاشی استحکام اس معاشرے میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب آخری نمبر پہ آتے ہیں، کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے اور کسی بھی معاشرے کی کاملیت کے لیے جو آخری نقطہ ہے وہ علم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا، حدیث کا حوالہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ مطلب اگر میرے علم تک کوئی رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار کو ضرور پڑھنا ہوگا، تب جا کے وہ میرے علم تک پہنچ سکتے ہیں۔ منطق کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے ہماری تاریخ کا، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کا۔ وہ واقعہ سب کو یاد ہوگا، ایک کافر آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ علی آپ یہ بتائیں کہ زندگی میں تدبیر اور تقدیر کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ مطلب زندگی باغ دوڑ سے کتنی بنتی ہے، کامیاب بنتی ہے، اور زندگی تقدیر سے کتنی کامیاب بنتی ہے؟ تو ایک لمحہ سوچنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جواب ہوتا ہے کہ اپنا ایک پیر اٹھا لیں زمین سے۔ وہ کافر ایک پیر اٹھا لیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ اب دوسرا پیر اٹھا لیجئے۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسرا پیر تو اٹھاتا ہوں تو گر جاتا ہوں۔ تو حضرت علی مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ یہی کنٹریبیوشن ہے۔ مطلب جہاں تک میرا ذاتی تجزیہ ہے تو حضرت علی ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 50% اختیارات اللہ نے انسان کو ودیت کر رکھے ہیں اور 50% اپنے پاس رکھے ہیں۔ کہ انسان کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں کہ مجبور محض ہے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے کہ اللہ نے اچھے خاصے اختیارات اس کو دیے ہیں، ان کی مرضی، فریڈم آف چوائس جو ہے وہ انسان کے پاس موجود ہے۔ تو بیٹا میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کسی بھی کامیاب معاشرے میں علم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے اور ان کی مسلمانوں کو یہ میسیجز ہیں کہ کوئی بھی مضبوط معاشرہ ان 4 پلرز کے بغیر ناممکن ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہ سکے اور ایک کامیاب معاشرہ کہلا سکے۔ اور وہ 4 پلرز کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ قابل اعتماد دوستی ہے، کہ اگر آپ کے ارد گرد قابل اعتماد دوست نہیں ہے، اس کے سمبل جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کے ارد گرد ایڈمنسٹریشن صحیح نہیں ہے، انتظامات صحیح نہیں ہے ایک ملک کے، ایک معاشرے کے، تو وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا وہ معاشرہ۔ اس کے سمبل اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں رکھے۔ تیسرا نقطہ، کسی بھی معاشرے کے استحکام اور کامیابی کے لیے معاشی استحکام بے حد ضروری ہے، تو اس کے لیے سمبل کے طور پہ ہمارے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم جو ستون ہے، علم کا ستون، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اور پیغمبر نے ہمارے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مثال رکھی ہے، اور ان 4 خلفاء راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ کوئی بھی مضبوط معاشرہ، کوئی بھی مضبوط ملک تب بنے گا جب اس کے ارد گرد قابل اعتماد دوست ہوں گے، جب اس کا ایک بہترین قسم کا ایڈمنسٹریشن کا نظام ہوگا، جب اس میں مضبوط معاشی استحکام نظر آئے گا اور اس میں علم کی روشنی آپ کو نظر آئے گی، تو وہ معاشرے جو ہیں وہ آپ کو ہر جگہ روشن اور توانا نظر آئیں گے۔ اور پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں مسلمانوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومت کی اور بڑے شان و شوکت سے حکومت کی، ہمارا برصغیر اس کی مثال ہے، 700-800 سال حکومت مسلمانوں کی اقلیت میں ہونے کے باوجود۔ ہمارا اسپین اس کی مثال ہے، 600-700 سال وہاں مسلمانوں کی حکومت۔
تو اس کے اسٹرانگ فیکٹرز پہ آپ نظر ڈالیں، کیا وجہ تھی کہ مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود وہاں پہ حکومت کر رہے تھے؟ یہی 4 چیزیں آپ کو کامن نظر آئیں گی ان معاشروں میں۔ انشاءاللہ بیٹا آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کے سامنے علم و حکمت کے کچھ موتی جو ہے وہ ہم رکھیں گے، اور خدا سے یہ دعا ہے، اپنے رب سے یہ دعا ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، ہماری جو نئی نسل ہے، وہ علم کی طرف متوجہ ہو، اور اسمارٹ فون کی طرف ان کی توجہ تھوڑی سی کم ہو جائے، اور وہ توجہ جو ہے وہ اپنی تاریخ پہ، اپنے بزرگوں کی تاریخ پہ اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پہ آ جائے، تو یہ ہماری لیے کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ تھینک یو بیٹا، شکریہ۔